السلام علیکم ناظرین، یہ زیادہ دور کی بات نہیں جب 10 اپریل 2022 میں MKM پاکستان نے بانی تحریک انصاف کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک میں حکومتی پنجوں کو چھوڑ کر اپوزیشن کے ساتھ دیا، جس کے بعد MKM پاکستان اور مسلم لیگ نون کے درمیان نہ صرف اتحاد اور بلکہ تحریری معاہدہ بھی ہوا۔ آئیے پہلے کاشف عباسی کی گفتگو سنتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ سر، پالیٹکس میں ایسے گیمکس آپ نے بھی کیے ہیں، آپ کو یاد ہے یہ باہر اجلاس ہوا تھا نیشنل اسمبلی کے باہر، PTI کا دور تھا، ایاز صادق صاحب اسپیکر بنے تھے سڑک پر، اور ایک اجلاس ہوا تھا اس وقت کی اپوزیشن کا۔ جی میں آپ کو کب کہہ رہا ہوں، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں اس وقت تو آپ ان موجودہ حالات پہ تبصرہ مانگ رہے ہیں نا، اگر آپ اس کی بات کریں گے تو اس پہ بھی بات کر لیں گے، کیا حرج ہے۔ اب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو ایک بات ہو گئی، اگر یہ ایک بات اکیلی ہوتی تو کوئی بات نہیں تھی۔ اب دوسری بات کی طرف آ جائیے، جب انہوں نے سنی اتحاد ڈھونڈا، جس سے پہلے وہ MWM بھی ڈھونڈا تھا، دونوں جماعتوں کی بیک گراؤنڈ آپ کو معلوم ہی ہے، جب انہوں نے یہ ڈھونڈا تو بڑی آسانی سے یہ کوئی ایسی جماعت ڈھونڈ سکتے تھے جس نے اپنی لسٹیں جمع کروائی ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ جب آپ کسی اور جماعت کے ساتھ جا رہے ہیں جس کے پاس ایک یا آدھی نشست ہے، تو ایسی بے شمار جماعتیں ہیں، آپ کسی کے ساتھ بھی جا سکتے تھے جس نے اپنی نشستیں، یعنی اگر قانون اور آئین دونوں کی مطابقت سے اگر لسٹ میں 2 نام بھی انہوں نے جمع کروائے ہوتے تو اضافی نام دیے جا سکتے تھے۔ آپ نے چن کے، آپ کو معلوم تھا کہ جس دن یہ آپ نے الحاق کیا اسی دن ایک انٹرویو کے اندر غالباً کامران شاہد صاحب کے انٹرویو میں یا کسی نے سنی اتحاد کے لیڈر نے آ کے میرے سامنے کہا کہ ہم نے کوئی لسٹ جمع نہیں کروائی۔ تو آپ ایک ایسی جماعت کے ساتھ جا رہے ہیں جس میں تاکہ آپ سر، لیکن یہ آئینی اور قانونی معاملہ ہے، میرا تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو حل کرنے دیں تھے، یہ الیکشن کمیشن کو فیصلہ کر لینے دیں، آپ تو پہنچ کر چلیں جی ان سیٹیں ان کو نہ دیں ہمیں دیں، سیاسی طور پر یہ کتنا درست ہے؟ میں آ رہا ہوں، میں آؤں گا آپ کے سوال کا جواب دوں گا، لیکن پہلے میں آپ کے سامنے ایک مقدمہ رکھ رہا ہوں اور آپ کے توسط سے عوام کے سامنے کہ یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ دوسرا آئینی بحران پیدا ہو گیا، چلے وہ بھی ٹھیک ہے۔ تیسرا انہوں نے IMF کو خط لکھ دیا کہ پاکستان کو برباد کر دیا، ابھی لکھا نہیں لیکن لکھنے جا رہے ہیں۔ ارے یار چلے لکھ دیا، سائن نہیں کیا یا سائن کر دیا بھیجا نہیں، مگر کلیئرلی انہوں نے کہا کہ ہم بھیج رہے ہیں ایک خط کہ پاکستان کو بینکرپٹ کر دو، پاکستان کے ساتھ معاہدہ نہ کرو۔ یعنی ہر لحاظ سے آپ جس لحاظ سے بھی دیکھیں، یا وہ آئینی بحران یا سیاسی، پہلا جو تھا وہ آئینی بحران، دوسرا جو تھا وہ سیاسی بحران، اور تیسرا جو ہے اقتصادی بحران۔ اس میں کامن کیا ہے؟ کامن یہ ہے کہ اگر ہم نہیں کھیل رہے تو ملک برباد ہو جائے۔ یہ کیا کھیل ہے بھائی؟ اور بیک گراؤنڈ بھی اس کی اگر آپ دیکھیں تو ترین صاحب نے بھی یہی کیا تھا، ترین صاحب نے بھی ایگزیکٹلی یہی کیا تھا۔ اب رہ گئی ہماری، سوری میں ایک سیکنڈ اب آ جائیے ہماری طرف، چلیے ہمیں نہ دیجیے سیٹیں، ہم نے تو مانگی ہیں کہ سیٹیں خالی ہیں، ہاؤس مکمل ہونا چاہیے آئین کے تحت، نہیں دینا چاہتے تو جو بھی فیصلہ سر وہ کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ملک صاحب کہ آپ نے پہلے جو سیٹیں تھیں وہ بھی لے لی اور اب آپ کہتے ہیں میں نے یہ بھی لینی ہے، اصل رولا اس بات میں پڑا ہوا ہے۔ نہیں، آپ ذرا مجھے سمجھائیں نا، پہلی بات کیا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سیٹیں نہیں لی؟ ہم تو الیکشن، سر آپ دیکھیں پہلے تو پہلا الیکشن ہوا، جی کہیے، اس میں آپ کو سیٹیں مل گئی، جی اب یہ ریزرو رہ گئی ہیں، آپ کو کہتے ہیں ہمیں یہ بھی دیں۔ جی تو نہیں، ہمیں تو اپنی ریزرو مل گئی نا، اگر باقی ہاؤس پورا کرنا ہے، کسی اور جماعت کے پاس لسٹ نہیں ہے جمع ہوئی تو کہیں تو دینی ہے۔ ہم نے کہا ہمیں دے دیں، اگر قانون کے تحت آئین کے تحت الیکشن کمیشن کہتا ہے آپ کو نہیں دینی تو کوئی بات نہیں، کیا حرج ہے اس میں نہ دیں۔ سلمان صاحب، میں بریک سے پہلے سلمان صاحب آپ کا جواب دینا چاہتے ہیں، ذرا وہ دے لیں، پھر اس کے آپ لیٹ آئے ہو تو تھوڑا انتظار کرو۔ ہاں جی سلمان صاحب، دیکھیں ایک تو میں وضاحت کر دوں کہ ایسی کوئی جماعت نہیں تھی جس نے لسٹیں دی ہوئی ہوں اور جس کے ساتھ ہم یہ اس نوعیت کا نہیں، نیشنلسٹ جماعتوں نے دی ہوئی تھی، نیشنلسٹ جماعتوں نے دی ہوئی تھی، آپ چیک کریں۔ نہیں دیکھیے اس پہ کافی غور و خوض ہوا ہے، یہ درست نہیں ہے، لیکن چھوڑ دیجئے اس بات کو۔ اگر یہ ثابت ہو جائے، سنیے، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کسی جماعت نے دی ہوئی ہیں تو پھر آپ کا نقطہ نظر کیا ہوگا؟ نہیں دیکھیے اس میں سیاسی ایک ہمانگی بھی ضروری ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کسی ایسی جماعت کے ساتھ چلے پھر آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی نہیں اور وہ بھی نہیں، پہلے آپ نے کہا سیٹیں نہیں، دیکھیے یہ دونوں باتیں درست ہیں، دونوں باتیں ہمارا نے کہا ہم مانگی۔ اتحاد کی کہانی اس وقت زور پکڑ گئی جب میاں نواز شریف لندن سے پاکستان پہنچے اور پھر MKM پاکستان کے وفد سے بھی ملاقات کی۔ اس ملاقات میں دونوں جماعتوں نے ایک بار پھر نہ صرف انتخابی اتحاد کا اعلان کیا بلکہ انتخابات کے بعد بھی اس اتحاد کو قائم رکھنے کا اعادہ کیا۔